السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنڈے کمنٹ باکس کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ لوگوں کا بھائی اے ایم قاسمی آپ لوگوں کی خدمت میں بہت سارے سوالوں کے جوابات لے کر حاضر ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، عافیت میں رکھے۔ یہ جو آپ نیا اسٹوڈیو دیکھ رہے ہیں، نیا آفس دیکھ رہے ہیں، میں نے سوچا کہ چلیں آج یہیں سے آج کا ایپیسوڈ ریکارڈ کیا جائے۔ آج انشاءاللہ اس کا افتتاح ہوگا، اس کی اوپننگ ہوگی، جس میں حضرت مولانا مفتی تنویر احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائیں گے۔ ایک بات جو میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دبئی آنے کا میرا انشاءاللہ بہت جلد پروگرام بن رہا ہے، اور کہیں پر بھی جب جانا ہوتا ہے تو وہاں اصل مزہ تب آتا ہے جب وہاں کچھ سبسکرائبرز، کچھ فالورز ہمارے مل جاتے ہیں۔ ویسے تو ہر جگہ مل ہی جاتے ہیں، لیکن جانے سے پہلے اگر ان سے کانٹیکٹس ہو جائے تو زیادہ اچھا رہتا ہے۔ تو دبئی کے جو ہمارے فالورز ہیں، ہمارے بھائی، ہماری بہنیں ہیں، وہ askam.qasmi@gmail.com پر اپنا نام اور اپنا موبائل نمبر میل ضرور کر دیں تاکہ آپ لوگوں سے رابطہ ہو سکے، اور جب بھی میں دبئی آؤں گا تو انشاءاللہ آپ لوگوں سے رابطہ ہوگا تو بڑے آسانی کے ساتھ جس کام سے میرا آنا ہوگا وہ کام ہو جائے گا۔ چلیے سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں بغیر کسی تاخیر کے۔ اور ایک بات اور میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ نیو بیچز انشاءاللہ بہت جلد شروع ہونے والے ہیں۔ جو 3 منتھ کے ہمارے کورس چلتے ہیں نا، اسلامک کورس 3 منتھ 6 منتھ اور آن لائن قرآن مجید سیکھنا سکھانا، تو جتنے بھی کورسز ہیں وہ نئے بیچز انشاءاللہ شروع ہونے والے ہیں۔ اگر آپ بھی اپنا ایڈمیشن کرانا چاہتے ہیں، آپ بھی 3 منتھ کا اسلامک بیسک کورس کرنا چاہتے ہیں، تو اپنا نام اور موبائل نمبر 7417810799 پر اپنا نمبر، اپنا نام سینڈ کر دیجئے، ٹھیک ہے۔ اسما شیخ یہ پہلا سوال پوچھتی ہیں، میں رانی بلدھانہ سے، اللہ آپ کی جان اور مال میں برکت عطا فرمائے، آمین۔ آپ کے ایپیسوڈ کو دیکھتی ہوں، بہت معلومات ملتی ہے۔ یہ پوچھنا تھا کہ رجب شعبان کے بارے میں کمپلیٹ معلومات دیں، کیونکہ کوئی کہتا ہے کہ رجب کے روزے رکھیں، کوئی کہتا ہے بدعت ہے، کوئی کہتا ہے شعبان میں تقدیر نہیں لکھی جاتی، پہلے سے ہی سب کچھ لکھا جا چکا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ بہرحال یہ کنفیوز ہے کل ملا کے۔ تو دیکھیے، رجب کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا جو عمل حدیث سے ہمیں ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رجب کا مہینہ شروع ہوتے ہی ایک دعا وہ مانگا کرتے تھے اللہ سے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان نصیب فرما۔ تو پہلی بات تو یہ کہ رجب کے مہینے سے ہی ہمیں اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ نہیں معلوم رمضان ملے گا کہ نہیں ملے گا، اور رمضان تو بہت برکت والا مہینہ ہے۔ تو رمضان کی تیاری اور رمضان کو پانے کی اللہ تعالیٰ سے دعا 2 مہینے پہلے سے ہی ہم اس دعا کو پڑھ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ رجب کے مہینے میں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے سے ہی عبادتوں کو بڑھا دیا کرتے تھے، روزے رکھا کرتے تھے، راتوں میں عبادتوں کو بڑھا دیا کرتے تھے، ذکر و اذکار، کل ملا کے یہ ہے کہ رجب کے مہینے میں جتنی بھی عبادت کے کام ہیں آپ ان کو بڑھا دیں، ٹھیک ہے۔ اور رجب کے مہینے میں آپ روزے بھی رکھ سکتے ہیں، روزے رکھنا کوئی گناہ نہیں ہے، قضا روزے ہیں وہ بھی رکھ لیں، نفلی روزے ہیں وہ بھی رکھ لیں، کل ملا کے یہ ہے کہ جتنے بھی عبادت کے کام ہیں آپ رجب کے مہینے سے ہی ان کو زیادہ کرنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے۔ باقی جتنی بھی باتیں جو آپ نے لکھی ہیں، کوئی یہ کہتا ہے، کوئی وہ کہتا ہے، کوئی یہ کہتا ہے، کوئی وہ کہتا ہے، اس کے چکر میں مت پڑو آپ، ٹھیک ہے۔ محمد شاہد کہتے ہیں، مفتی صاحب میں لکھنؤ سے ہوں، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر میں کوئی وقت کی نماز نہیں پڑھ پایا ہوں تو بھی کیا میں تہجد کے وقت تہجد کی نماز پڑھ سکتا ہوں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں آپ تہجد کی نماز۔ کسی وقت کی اگر آپ نماز نہیں پڑھ پائے تو آپ تہجد کے وقت میں بہتر یہ ہے کہ اپنی قضا نماز پہلے پڑھو آپ، کیونکہ قضا نماز وہ فرض نماز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ تہجد پڑھ لو۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی قضا نماز نہیں پڑھتا ہے، تہجد کی نماز پڑھتا ہے، تو تہجد کی نماز ہو جائے گی، تہجد کی نماز کا اس کو ثواب مل جائے گا۔ نسبہ خاتون، انہوں نے بڑے لمبے چوڑے سوالات پوچھے ہیں۔ اچھا مفتی صاحب میرے کچھ سوال ہیں۔ نمبر 1، مفتی صاحب ہماری گاڑی کا ایک پارٹ خراب ہو گیا ہے اور وہ کافی مہنگا ہے، ہمیں ایک شخص نے بتایا کہ یہ پارٹ آپ وہاں سستا ملے گا، وہاں سے خرید لیں، مگر ہمیں پتہ ہے کہ اس دکان پر تو چوری کا سامان بکتا ہے۔ اب یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ وہاں سے چوری کا سامان خریدنا یہ درست ہوگا کہ نہیں ہوگا؟
جس طرح سے چوری کا سامان بیچنا درست نہیں ہے، اسی طرح سے اگر آپ کو پتہ ہے کہ اس دکان سے آپ سامان خریدو گی تو 99% آپ کو چوری کا ملے گا، تو ایسی دکان سے سامان خریدنا بھی جائز نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ نمبر 2، میری ایک بک میں قضائے عمری پڑھنے کا شارٹ طریقہ لکھا ہوا ہے، کیا ہم ایسے قضائے عمری پڑھ سکتے ہیں؟ وہ شارٹ طریقہ کیا ہے وہ جب تک آپ مجھ سے نہیں بتاؤ گی، مجھے نہیں بتاؤ گی، مجھے پتہ کیسے چلے گا؟ تو وہ طریقہ آپ مجھے بتاؤ، وہ طریقہ کیا لکھا ہوا ہے آپ کی کتاب میں، ٹھیک ہے؟ ورنہ آپ یوٹیوب پہ سرچ کر سکتی ہو قضائے عمری کیسے پڑھیں ایم قاسمی، ٹھیک ہے؟ تو قضائے عمری پڑھنے کا طریقہ میں نے بھی بتایا ہوا ہے، آپ ویسے بھی پڑھ سکتی ہو، ٹھیک؟ نمبر 3، مفتی صاحب آپ نے کہا تھا، اچھا کہاں چلا گیا ان کا سوال؟ مفتی صاحب آپ نے کہا تھا اسلامک اسکالر آپ کیسے بنے، اپنی اسٹوری سنائیں گے، آپ نے ابھی تک نہیں سنائی ہے، بہت جلد انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو سناؤں گا۔ اور اب تو ظاہر ہے نیو آفس ہے تو نئے چیزیں آپ کو بہت زیادہ دیکھنے کو ملیں گی۔ انجم خان اگلا سوال پوچھتی ہیں، مفتی صاحب آپ کیسے ہیں؟ میرا ایک سوال ہے، حال ہی میں لکھنؤ شفٹ ہوئی ہوں مجبوراً، کوئی مکان نہ ملنے کے وجہ سے، شیعہ کا گھر مجھے لینا پڑا، آپ سے گزارش ہے کہ بتائیں ان کے گھر میں رہنا کیسا ہے؟ نو پرابلم بھائی، آپ ان کے ساتھ معاملہ کر رہی ہو، کرائے پر آپ ان کا مکان لے رہی ہو تو وہ تو غیر مسلم سے کیا جا سکتا ہے، اور ہر شیعہ کوئی غیر مسلم نہیں ہوتا ہے۔ جس کسی مسلمان کے جو نام کو کہتا ہے میں مسلمان ہوں، پھر وہ چاہے شیعہ ہو یا کوئی اور ہو، کوئی بھی ہو، جس کے عقائد اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹے ہوئے ہوں، قرآن و حدیث سے ہٹے ہوئے ہوں، تو پھر وہ عقائد اس کے اگر کفر تک پہنچے ہوئے ہیں تب تو وہ کافر کہلائے گا، اور اگر اس کے عقائد گمراہی تک پہنچے ہوئے ہیں تو وہ گمراہ کہلائے گا، ٹھیک ہے؟ نو پرابلم، آپ مکان لے سکتی ہیں، اور جو جائز چیزیں ہیں، حلال چیزیں، وہ ان کے ساتھ ظاہر ان کے مکان میں رہ رہی ہیں تو انڈرسٹینڈنگ بھی رکھنی پڑے گی، آپس میں تعلق بھی اچھے رکھنا پڑیں گے، تو نو پرابلم، ایک جائز حد تک آپ ان کے ساتھ یہ ساری چیزیں کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ سونی بانو کہہ رہی ہے، مفتی صاحب آئی ہوپ یو آر ویل۔ الحمدللہ، میرا سوال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے آخر میں کیوں بھیجا جبکہ وہ اللہ کے سب سے محبوب ہیں؟ اس کے 2 جواب ہیں۔ پہلا جواب تو یہ بھائی اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی حکمت ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، ہم اللہ کے فیصلوں پر کیوں کہنے والے کون ہوتے ہیں؟ دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو مہمان ہوتا ہے نا، جو سب سے ویلیوبل گیسٹ ہوتا ہے، وہ سب سے لاسٹ میں آتا ہے۔ سب مجلسیں سج جاتی ہیں، ہے نا، پروگرام سج جاتا ہے، سب لوگ منتظر ہو رہے ہوتے ہیں، جب پورا پروگرام ہو جاتا ہے تو سب سے آخر میں کون آتا ہے؟ چیف گیسٹ آتا ہے۔ چیف گیسٹ آتا ہی سب سے آخر میں ہے اور پوری شان کے ساتھ آتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں کا سردار بنایا ہے نا، اور چیف گیسٹ کی ذمہ داری بھی بہت ہوتی ہے، چیف گیسٹ بہت بڑا آدمی ہوتا ہے، اسی لیے اس کو بالکل آخر میں بلایا جاتا ہے نا۔ تو اسی طرح سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ تمام پیغمبروں کے سردار ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو آخر میں بھیجا، ٹھیک ہے؟ اور یہ بھی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کو مکمل کر دیا، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس اعتبار سے بھی ظاہر ہے جو سب سے آخر میں آتا ہے نا چیف گیسٹ کے آنے کے بعد پورا پروگرام سماپت ہو جاتا ہے، آخر میں اس کا لیکچر ہوتا ہے، اس کی باتیں لوگ سنتے ہیں، اور چیف گیسٹ کے بعد پھر پروگرام فنش، اس کے بعد کسی کی پھر کوئی لیکچر نہیں ہوتا، کسی کی ویلیو نہیں ہوتی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں کا سردار بنایا، لیکن ہمیں پہلا جواب ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ کے فیصلوں پر ہمیں راضی رہنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور ہم اللہ کے فیصلوں پر کیوں کہنے والے کوئی نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی مان لیجیے کوئی غیر مسلم ہے، وہ اعتراض کر رہا ہے شک کے طور پہ یا کیوں پوچھ رہا ہے، تو اس کو ہم اس طرح سے جواب دے سکتے ہیں۔ شیر خان کہہ رہے ہیں، مفتی صاحب کیا چپل پہن کر وضو ہو سکتا ہے اور قبلہ رخ ہو کر وضو کرنا لازمی ہے، اور اگر نہیں کریں تو وضو نہیں ہوتا؟ کس نے کہہ دیا چپل پہن کر بھی وضو ہو جاتا ہے؟ قبلہ رخ آپ کا ہو تو ٹھیک ہے، مستحب ہے، اگر قبلہ رخ نہیں ہے تب بھی آپ کا وضو ہو جائے گا۔ سعود خان کہہ رہے ہیں، مفتی امیر معاویہ صاحب میرا سوال ہے کہ خفین پہننا جائز ہے، لیکن ہم نے سنا ہے کہ چمڑے کی چیز پہن کر نماز نہیں ہوتی ہے، جیسے بیلٹ یا چمڑے کا پرس وغیرہ۔ آپ نے غلط سنا ہے، خفین پہننا جائز ہے، اور چمڑے کی چیز، چمڑے کی بیلٹ، چمڑے کی جیکٹ اور چمڑے کا آپ پرس وغیرہ رکھتے ہیں تو نو پرابلم، اس سے بھی نماز ہو جاتی ہے۔ کس نے آپ کو یہ بتا دیا کہ نماز نہیں ہوتی ہے؟
فرید عالم کہہ رہے ہیں میرے والد کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ آپ کے والد کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ان کے لیے ایصال ثواب کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ان کے لیے ایصال ثواب کے لیے آپ قرآن مجید کو پڑھیے، مسجد میں آپ اماؤنٹ لگائیے، دینی کاموں میں اپنا پیسہ خرچ کیجئے، ہے نا، اور ان کے نام سے آپ جو بھی ایسے کام ہیں جس سے لوگوں کو نفع پہنچ سکتا ہے وہ آپ کیجئے، تو ان کو ایصال ثواب پہنچے گا۔ اور LIC پالیسی چلانا کیسا ہے؟ LIC پالیسی یہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ظفر علی کہہ رہے ہیں مفتی صاحب آپ کا عورتوں کے مطابق سمجھانا بہت اچھا لگا، میں ایک گاؤں میں رہتا ہوں، میں آپ کا پورا ایپیسوڈ سنتا ہوں، بس آپ سے گزارش ہے کہ تاریخ لگا دیا کرو۔ تاریخ کے بجائے دیکھو لکھا ہوتا ہے 189 190 157 157 140، اس طرح سے ایپیسوڈ کا نمبر لکھا ہوتا ہے، تو اس نمبر سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ پہلا والا ایپیسوڈ ہے، یہ اس کے بعد والا ایپیسوڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اور سوال یہ ہے کہ مستورات عدت میں بیٹھی ہیں تو اپنے بیٹوں سے بھی پردہ کرتی ہیں ہمارے ادھر گاؤں میں، تو اس کے بارے میں ذرا سا آپ ہمیں سمجھا دیں کہ کن سے پردہ رہے گا کن سے نہیں رہے گا، خوشبو لگائیں کہ نہیں لگائیں، یہ آپ سے گزارش ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے پروگرام کو اور جتنے بھی ساتھی جڑے ہوئے ہیں ان کو نوازے جنت میں۔ بھائی جزاکم اللہ احسن الجزا ان دعاؤں کے لیے۔ دیکھو عدت میں جو ہے نا، عدت میں عورتیں جو ہوتی ہیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عدت میں جو عورت بیٹھی ہوئی ہے تو وہ ایک خاص جگہ پر بیٹھے گی عدت میں اور وہاں سے نہیں نکل سکتی، ایسا نہیں ہوتا۔ عدت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عورت اب باہر نہیں جا سکتی گھر کے، پورے گھر میں وہ جہاں چاہے جیسے چاہے جب چاہے جا سکتی ہے، بیٹھ سکتی ہے، سو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ گھر سے باہر نہیں جا سکتی عدت میں، سج نہیں سکتی، نیا کپڑا نہیں پہن سکتی، شادی بیاہ کے پروگرام اٹینڈ نہیں کر سکتی، سمجھ آ رہی ہے، اور خوشبو نہیں لگا سکتی، یعنی جو سجنے سنورنے کی جو چیزیں ہیں ان کو وہ نہیں کر سکتی عدت کے دوران، اور گھر سے باہر نہیں جا سکتی، ٹھیک ہے۔ باقی جیسے وہ رہتی ہے، جیسے رہ رہی تھی ویسے ہی گھر میں رہے گی، سمجھ آ رہا ہے۔ اب رہی بات پردے کی، تو جن لوگوں سے پردہ ہمیں کرنا چاہیے تو ان سے پردہ کرنے کا مسئلہ عدت میں نہیں ہے صرف کہ عدت میں ہی پردے کا حکم آ گیا، بس عدت کے علاوہ جن لوگوں سے ہمارا پردہ ہے ان سے ہمارا پردہ عدت میں بھی ہے، عدت کے علاوہ میں بھی ہے، اور جن لوگوں سے ہمارا پردہ نہیں ہے تو ان سے عدت میں بھی پردہ نہیں ہے اور عدت کے علاوہ بھی پردہ نہیں ہے۔ تو بیٹوں سے پردہ کیسا؟ بیٹے تو محرم ہے نا، پردہ جو ہوتا ہے وہ غیر محرم سے ہوتا ہے، غیر محرم سے پردہ ہوتا ہے، اور غیر محرم سے پردہ تو ہمیں عدت میں ہو تب بھی کرنا چاہیے، عدت میں نہ ہو تو تب بھی کرنا چاہیے، لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عدت میں جب عورت ہوگی تو پردہ کرنا چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ پردے کا سین تو عدت کے ساتھ ہے ہی نہیں ہے، پردے کا مسئلہ تو بالکل الگ ہے، ٹھیک۔ مجھے امید ہے ظفر علی صاحب آپ کو اچھے سے جواب سمجھ آ گیا ہوگا۔ یاسر خان کہہ رہے ہیں مفتی صاحب کیا اسمارٹ واچ پہن کر نماز ہو جاتی ہے؟ بالکل، اسمارٹ واچ پہن کر نماز کیوں نہیں ہوگی بھائی، اسمارٹ واچ پہن کر بھی نماز ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب اسمارٹ فون یوز کرنے سے نماز ہو جاتی ہے تو اسمارٹ واچ پہن کر نماز کیوں نہیں ہو سکتی؟ اچھا، نام پتہ نہیں کیا لکھتے ہو آپ لوگ، انصاری صاحب، یہ بس اتنی سمجھ آ رہا ہے۔ میں ممبئی سے ہوں، میرا ایک سوال ہے، بہت بار کوشش کی ہوں کروں پر ڈر لگتا ہے۔ میرا سوال ہے جو لڑکیاں باہر جاب نہ کر کے گھر میں ہی پارلر اور سلائی کا کام کریں تو یہ کام جائز ہے؟ دیکھیے، اگر آپ جاب کے بجائے گھر پہ رہ کر کوئی کام کر سکتی ہو تو یہ بیٹر ہے، بیسٹ ہے یہ، کیونکہ گھر پہ اگر کوئی آپ اپنا کام شروع کر رہی ہو تو اس میں بڑی آسانیاں ہیں۔ اس میں آسانیاں کیسی ہیں کہ دیکھو، ایک تو آپ اپنے جب من ہو چائے پیو، جب من ہو کھانا کھاؤ، جب من ہو سو جاؤ، جب من ہو نماز پڑھ لو، رات میں کرو کام، دن میں کرو کام، یہ آپ کی چوائس ہے اگر آپ کا خود کا کام ہوتا ہے۔ اور آپ جب جاب کرنے جاتی ہو تو پھر آپ جاب جب کر رہی ہوتی ہو نا تو آپ کو ٹائم دیا جاتا ہے، اتنے ٹائم میں ہی آپ کھانا کھاؤ گی، اتنا کام آپ کو ہر حال میں پورا کرنا ہے۔ اور جاب آدمی جب کرتا ہے تو اس میں سیلری جو ہوتی ہے وہ ایک لمٹ میں آتی ہے، مان لیجیے 20,000 15,000 اتنی سیلری آپ کو ملے گی۔ اور آپ اگر اپنا بزنس گھر سے شروع کرتی ہو تو ٹھیک ہے، تھوڑے دن کچھ سال آپ کا بزنس سلو رہ سکتا ہے، لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ نفع کے چانسز بہت ہوتے ہیں، یعنی یہ نفع کروڑوں میں بھی جا سکتا ہے، لاکھوں میں بھی جا سکتا ہے۔ تو یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ اگر لڑکیاں باہر کے بجائے، جاب کرنے کے بجائے
اپنے گھر میں ہی کوئی بزنس شروع کریں، چاہے وہ سلائی کا بزنس ہو، چاہے وہ پارلر کا ہو۔ پارلر میں جو ہے ہر چیز ناجائز نہیں ہوتی، پارلر کے کام میں بہت ساری 75% چیزیں جائز ہوتی ہیں، اور جو ناجائز چیزیں ہیں ان کو آپ چھوڑ دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے، بالکل کیجئے، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ زینت ملک کہہ رہی ہیں لوگوں کے برے اخلاق کا سامنا کیسے کریں، اللہ کی فرما بردار کیسے بنیں؟ لوگوں کے برے اخلاق کا سامنا آپ اچھے اخلاق سے کیجئے، لوگوں کے برے اخلاق کا سامنا آپ اچھے اخلاق سے کیجئے۔ وہ جتنے برے ہیں آپ اتنا اچھا بن جائیے، وہ جتنی گالیاں وقتے ہیں آپ اتنی دعائیں ان کو دینا شروع کر دیجئے۔ اللہ کی فرما بردار کیسے بنے؟ بس جیسے ہی آپ لوگوں کے برے اخلاق کا مقابلہ اپنے اچھے اخلاق سے شروع کر دیں گی، آپ اللہ کی فرما بردار بن جائیں گی۔ تو ایک تیر سے دو نشانے لگ رہے ہیں آپ کے، ٹھیک ہے؟ لوگ بد دعائیں دے رہے ہیں، آپ دعا دیں، لوگ گالیاں دے رہے ہیں، آپ لوگوں کو دعائیں دیں، لوگ آپ کے ساتھ برا کر رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ اچھا کیجئے، تو آپ ان کا سامنا بھی کر لو گی بری چیزوں کا، اور اللہ کی فرما بردار بھی بن جاؤ گی۔ چاند محمد مفتی صاحب، امید ہے کہ آپ بخیریت ہوں گے۔ عرض یہ ہے کہ حضرت کیا بنگلہ دیش اجتماع میں مولانا سعد صاحب گئے تھے، اور دعا کس نے کرائی ہے اجتماع میں عین نوازش ہوگی؟ مولانا سعد صاحب بنگلہ دیش اجتماع میں نہیں گئے تھے، اور وہ کیوں نہیں گئے تھے اللہ بہتر جانے۔ جو آپس کے تبلیغی جماعت کے جو آپس کے اختلافات چل رہے ہیں اللہ ان کو دور کرے۔ غالباً اختلافات کی بنیاد ہی کی وجہ سے شاید بنگلہ دیش گورنمنٹ کی طرف سے ان کو پرمیشن نہیں ملی، کیونکہ مخالفین زیادہ ہیں بنگلہ دیش میں، تو مخالفین کی مخالفت کی وجہ سے غالباً، یا تو وہ یہ کہہ لیں کہ سیکیورٹی کی وجہ سے، یا جہاں تک مجھے لگتا ہے یہ صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط ہو سکتا ہے، واللہ عالم، بنگلہ دیش گورنمنٹ کی طرف سے شاید کیونکہ مخالفین کا پریشر زیادہ ہے، مخالفین زیادہ ہیں، تو بنگلہ دیش کی گورنمنٹ نے ان کو پرمیشن نہیں دی۔ دعا ان کے بیٹے نے کرائی تھی، ان کے جو صاحبزادے ہیں انہوں نے دعا کرائی تھی۔ مجھے بھی یہی لگ رہا تھا مولانا صاحب صاحب پہنچیں گے، لیکن افسوس ہوا مولانا صاحب صاحب نہیں پہنچے۔ بڑے عالم ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے، اور ایسے علماء ہمارے ساتھ رہیں، اور اللہ ان کی عمروں میں برکت دے، ان کی جان مال میں برکت دے۔ راشد حسین کہہ رہے ہیں مفتی صاحب میں راشد حسین ادریسی ضلع رامپور سے ہوں، میں آپ کا بہت پرانا سبسکرائبر ہوں، لیکن سنڈے کمنٹ باکس میں میرا یہ پہلا سوال ہے، اور میں لوگوں کے مسئلے اور ان کا آپ کے دوارا دیے گئے بہترین جواب سے ہی بہت کچھ سیکھ لیتا ہوں، یہ ہوتی ہے عقل مندوں کی پہچان۔ کبھی کوئی سوال کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جو سنڈے ایپیسوڈ باریکی سے سن لے، دیکھ لے، سمجھ لے، تو اس کے 10 سوال، یعنی 10 اگر سوالوں کے جواب اس نے سمجھ لیے، تو 10 سوال جو انسالوڈ ہیں وہ آٹومیٹک سالو ہو جائیں گے، کیونکہ میں کوئی بھی چیز بتاتا نہیں ہوں بلکہ آپ کو سمجھاتا ہوں۔ بتانے میں اور سمجھانے میں فرق ہوتا ہے، میں آپ کو اصولی طور پہ وہ چیز سمجھاتا ہوں تاکہ ایک چیز آپ سمجھ جاؤ تو اس سے متعلق جو 10-15 چیزیں وہ آٹومیٹک آپ کی سالو ہو جائیں۔ اچھا، آج ایک اہم سوال ہے، اچھا چلیے صاحب اس کا جواب آپ ضرور دیں، مہربانی ہوگی، کہ کچھ لوگ مچھلی اور مرغا فرائی کر کے بیچتے ہیں، اور زیادہ تر وہ مرغا جھٹکے کا ہوتا ہے، حلال نہیں ہوتا، اسی کڑاہی میں وہ مچھلی فرائی کرتا ہے، تو کیا ہم اس مچھلی کو کھا سکتے ہیں؟ وہ جائز ہے یا نہیں؟ اور اگر ہم نے انجانے میں کھا لیا تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ دیکھو، انجانے میں جو کھا لیا وہ تو کھا لیا، آئندہ خیال رکھو، جو آدمی جھٹکے کا مرغا بیچ رہا ہے اس کی دکان سے آپ یہ ساری چیزیں مت خریدو۔ کیوں خرید رہے ہو؟ کمی ہے کیا حلال بیچنے والوں کی ہمارے ملک میں؟ کمی ہے کیا ہمارے مسلم بھائیوں کی دکانوں کی؟ ہاں، اگر مسلمان بھی ایسی حرکتیں کر رہے ہیں تو ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ کے حکموں کو توڑ کر تم روزی روٹی کما تو سکتے ہو، لیکن وہ لاکھوں روپے میں تمہیں اللہ تعالیٰ کروڑوں روپے کی بے چینیاں دے دے گا، کہ لاکھوں روپے تمہارے پاس ہوں گے لیکن تم کروڑوں روپے خرچ کر کے بھی اس بے چینی کو دور نہیں کر پاؤ گے۔ تو ایسی جگہ سے آپ کو مرغا فرائی وغیرہ نہیں لینا چاہیے، اور انجانے میں جو کھا لیا تو وہ کھا لیا، آئندہ خیال رکھو۔ جاوید خان کہہ رہے ہیں بھائی جان میرا نام علیشہ ہے، آپ پہلے مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے میرے سے کیا پریشانی ہے؟ آپ میرا کبھی کمنٹ کا سوال نہیں لیتے ہو، تو ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایک محبت بھرا سوری میں آپ کو پیش کرتا ہوں، ناراض نہ ہوا کریں آپ لوگ، ہے نا؟ اچھا، اب لے لیا آپ کا سوال۔ میرا کبھی بھی کمنٹ نہیں لیا جاتا، کسی کو ہم ان کے، اچھا نہیں سمجھ آ رہا، آپ کلیئر آپ نے سوال نہیں لکھا ہے کبھی بھی، پر کیوں؟ کیا کسی کو پریشانی ہے تو ہم ان کے
نہیں، آپ کا سوال سمجھ نہیں آ رہا ہے بالکل بھی. پتہ نہیں کیا لکھا ہے آپ نے. مسن ہے MASN مسن ہے تو ہم ان کے کپڑے پہننے سے کیا مسن لگ جاتا ہے؟ آپ بتائیے گا. میں آپ کا سوال نہیں سمجھ پا رہا ہوں. مہک کہہ رہی ہیں ایپیسوڈ 185 سے سنڈے کمنٹ باکس میں سوال کر رہی ہوں لگاتار، ریپلائی نہیں ملا. استاد جی پلیز ضرور ریپلائی کریں. کوئی شرابی، گنہگار، بے نمازی جس سے اللہ کا خوف ہی نہیں ہو تو کیا ہم اس انسان کی عیادت کے لیے جا سکتے ہیں؟ ایسے انسان کی عیادت کر سکتے ہیں؟ دیکھو، جو شرابی ہو ہے نا، جو بے نمازی ہو، وہ شرابی تو ہے، وہ شراب پینے کو گناہ سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے یار میں غلط کام کر رہا ہوں. جو بے نمازی ہے وہ نماز نہیں پڑھتا لیکن کہتا ہے یار نماز پڑھنا اچھی بات ہے، میں کیا کروں، میں نماز نہیں پڑھتا. تو ایسا آدمی جو گنہگار تو ہے، وہ اپنے آپ کو گنہگار سمجھتا بھی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی عیادت کے لیے جا سکتے ہیں. اس کی عیادت کے لیے جائیے، وہاں جا کے آپ اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں بتائیے. حدیث میں آتا ہے نا کہ گنہگار سے نفرت مت کرو، گناہ سے نفرت کرو جو وہ گناہ کر رہا ہے. تو ہمیں گناہ سے نفرت کرنا ہے، گنہگار سے نفرت نہیں کرنا، ٹھیک ہے. تو آپ جائیے، عیادت کیجئے، اس کو دعائیں دیجئے، اس کو تسلی دیجئے اور اللہ اور اللہ کے رسول کی دعوت اس کو دیجئے. بھائی نماز پڑھ لو، زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے، میرے بھائی نماز پڑھ لو، ہے نا، اللہ کو یاد کر لو. دیکھو موت کا کچھ پتہ نہیں ہے، شراب چھوڑ دو، اللہ کا خوف دل میں پیدا کرو. کچھ نہیں پتہ ہوتا کہ آپ کی کون سی بات اس کے دل پہ ٹچ کر جائے، اس کی زندگی چینج ہو جائے. انش پنکج یہ کہہ رہے ہیں میرا کامیڈی کا چینل ہے، کیا یہ کامیڈی کرنا صحیح ہے؟ دیکھو کامیڈی کرنا صحیح ہے بشرطے کہ کامیڈی کے ذریعے کسی کا دل نہیں دکھ رہا ہو، ناجائز اور حرام چیزوں کو آپ نہیں بول رہے ہو، ہے نا. تو جائز راستے پر چل کر اگر آپ کامیڈی کر رہے ہو، جائز وے پر کر رہے ہو تب تو ٹھیک ہے. اور اگر آپ ناجائز چیزوں کو جیسے گالی گلوچ، غلط سلط باتیں، ہے نا، لڑکے لڑکیوں کا بیہودہ مذاق، وہ اگر کامیڈی میں ہو رہا ہے تو جائز نہیں ہے. ہلو، ثنا منصوری پوچھتی ہیں مفتی صاحب میرے گھر میں بہت مصیبتیں آتی ہیں، میرے گھر کے لیے دعا کروں. جی بالکل، میں آپ کے گھر کے لیے دعا کروں گا. اللہ تعالیٰ آپ کے گھر سے مصیبتوں کو دور کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوب ترقی دے، اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں برکتیں داخل فرمائے. اماد علی کہہ رہے ہیں مفتی صاحب مجھے کمبل کے لیے 1000 روپے دینے تھے لیکن کامیابی نہیں ملی، آپ کا موبائل نمبر بینک سے لنک نہیں تھا، باہر کیف. چلو کوئی بات نہیں، اب تو اگلی بار دیکھ لیجئے گا آپ. غسل خانے میں صرف غسل کے درمیان کیا استنجے سے فارغ ہو سکتے ہیں؟ بالکل ہو سکتے ہیں. بیت الخلاء میں بات کرنے سے کیا مراد ہے؟ بیت الخلاء میں بات کرنے سے مراد یہ ہے کہ مان لیجیے آپ کا فون آ گیا، بات کرتے کرتے آپ بیت الخلاء میں ٹوائلٹ میں چلے گئے، وہاں جا کے آپ گپے لڑا رہے ہو، ہے نا، یہ مطلب ہے. بیت الخلاء میں بات نہیں کرنا چاہیے. بیت الخلاء میں بات کرنے سے یہ بھی مراد ہے کہ مان لیجیے کوئی باہر کھڑا ہے تو آپ اس سے بات کر رہے ہو، تو بیت الخلاء میں بات نہیں کرنا چاہیے. اور جو رفع حاجت میں بیٹھا ہے وہ اپنے آپ سے بات کر رہا ہے تو بھائی اپنے آپ سے بات کر رہا ہے، یہ بھی بات کرنے میں آتا ہے. بیت الخلاء میں خاموش رہنا چاہیے. تو بیت الخلاء میں بات کرنے سے مراد یہی ہے کہ کسی بھی طرح کے جملے آپ کی زبان سے نہیں نکلنا چاہیے، چاہے وہ ٹیلی فون پہ آپ بات کر رہے ہو، چاہے باہر کوئی کھڑا ہے اس سے بات کر رہے ہو، یا اپنے آپ سے ہی بات کر رہے ہو. ٹوائلٹ میں آپ خاموش رہو، ٹھیک ہے، یہ مطلب ہے اس کا. چلیے، سید شبینہ کہہ رہی ہیں میں ایک دن آپ کو ضرور بلاؤں گی اس اجتماع کے لیے، میں چاہتی ہوں سب کو دین کا صحیح علم ہو آپ کے ذریعے. مفتی صاحب آپ بہت اچھی باتیں سکھاتے ہیں. کوئی بات نہیں ہے، میں تو کہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے اپنے علاقوں میں دین کا کام کرو. اپنے اپنے علاقوں میں جتنا آپ کو اللہ نے دیا ہے اتنی صلاحیتیں آپ کی دین میں لگنا چاہیے، اتنی طاقت، جتنا پیسہ اللہ نے آپ کو دیا، یعنی جس لائق بھی اللہ نے آپ کو بنایا ہے آپ دین کا کام شروع کرو. اور میں اگر آپ کے کسی کام آ جاؤں تو یہ بڑی خوشی کی بات ہوگی میرے لیے. تو یہ سنڈے ایپیسوڈ کے کچھ سوالات تھے. مجھے امید ہے کہ یہ ایپیسوڈ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. اور آج کا تو اچھا خاصا بڑا بھی ہو گیا ہے، جیسے کہ آپ لوگوں کو ہمیشہ شکایت رہتی ہے کہ ایپیسوڈ بہت چھوٹا رہتا ہے. انشاءاللہ 40 منٹ سے اب کم کا نہیں آئے گا، کیونکہ اب یہ پورا سکون والا ایریا ملا ہوا ہے اور اب یہیں سے آپ لوگوں کو ویڈیوز ملیں گی، وہاں سے بھی ملیں گی لیکن زیادہ تر ویڈیوز یہیں سے ملیں گی. سنڈے ایپیسوڈ بھی یہیں سے ملے گا، آن لائن کلاسز بھی یہیں سے ملیں گی اور دھیرے دھیرے انشاءاللہ بہت ساری چیزیں آپ کو ملنے والی ہیں. کمنٹ باکس میں اپنی رائے آپ ضرور لکھیے گا کہ اور آپ کیا چاہتے ہیں، کن ٹاپکس پر آپ ویڈیو چاہتے ہیں، اور آپ کے مائنڈ میں کیا مشورے ہیں، کیا ایڈوائزز ہیں جو آپ مجھے دینا چاہتے ہیں، ضرور کمنٹ کیجیے گا. سنڈے ایپیسوڈ
آج تو ہر گھر میں ٹی وی ہے، LED لگی ہوئی ہے، سنڈے ایپیسوڈ اپنی فیملی کے ساتھ دیکھیے، اور تاکہ دین کی یہ باتیں، موٹی موٹی باتیں، دین کی ضروری باتیں جو ہمارے روزانہ کے مسئلے ہیں، یہ ہم سب کو پتہ چل سکے۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں، سوشل پلیٹ فارم پر شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔